مورخین کے مطابق بنی اسرائیل کی باقاعدہ حکومت صرف 96 سال رہی ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور فلسطین پر حکومت قائم کی۔ اس طرح 16 سال حضرت طالوت علیہ السلام کی حکومت کی، 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام اور 40 سال حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت۔ اس کے بعد ان میں پھوٹ پڑ گئی اور حکومت مرکز سے محروم ہو گئی۔ اب فلسطین 2 ریاستوں کا مجموعہ تھا، ایک شمالی ریاست اسرائیل جس کا دارالحکومت سامریہ، دوسری جنوبی حکومت جودا جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ اس کے بعد یہودی مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں پٹتے رہے لیکن اپنی مرکزی حکومت نہ بنا سکے۔ آخرکار 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مکمل طور پر فلسطین سے نکال دیے گئے اور ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین فتح کیا۔ 1099 عیسوی میں فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 88 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصی پر اسلامی حکومت بحال کی۔ 42 سال کے بعد صلیبی پھر زور پکڑ گئے اور یروشلم پر قابض ہو گئے، لیکن اس مرتبہ وہ زیادہ دیر قابض نہ رہ سکے اور صرف 15 سال بعد مسلمانوں نے ایک بار پھر فلسطین کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا، جو پہلی جنگ عظیم تک مسلمانوں کی خلافت کے تحت رہا۔ اگر ان سب اعداد و شمار کو جمع کیا جائے تو بنی اسرائیل کی باقاعدہ حکومت 96 سال، جبکہ چھوٹے چھوٹے خود مختار قبیلوں کی حکومتوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو 664 سال۔ مسلمانوں کا ایک مرکز کے تحت دور حکومت 1173 سال، رومیوں کا اقتدار 800 سال اور عیسائی تسلط 427 سال ہے۔ اگر طویل ترین دور حکومت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو فلسطین پر مسلمانوں کا حق زیادہ ہے۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 3250 سال سے فلسطین میں آباد ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں 3500 سال گزارنے کے باوجود ان کی تعداد صرف 12000 تک بڑھ پائی تھی؟ کیونکہ 1890 عیسوی میں فلسطین میں صرف 12000 یہودی مقیم تھے۔ 1897 عیسوی میں یہودی تنظیم ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کا اجلاس سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہودی فلسطین میں اسرائیلی ریاست بنائیں گے، لیکن یہ عمل اس لیے ناممکن تھا کہ فلسطین میں یہودی آبادی 5% سے بھی کم تھی۔ 1922 عیسوی میں لیگ آف نیشنز کی مردم شماری کے مطابق فلسطین میں 6,60,641 مسلمان، 71,464 عیسائی اور 80,790 یہودی آباد تھے۔ چنانچہ فلسطین میں یہودی آبادی کی کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو سہولیات اور مراعات کے لالچ دے کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ دنیا کے 80 ممالک سے آنے والے یہودیوں کی تعداد بڑھتی رہی، جو 1930 عیسوی میں 2,32,000، 1939 عیسوی میں 4,45,000 اور 1947 عیسوی میں 6,30,000 ہو گئی۔ اس سب کے باوجود یہودیوں کی 6.25 لاکھ تعداد کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تب بھی 13 لاکھ سے زیادہ تھی۔ برطانیہ نے فلسطین پر حکومت کے دوران مسلمانوں سے ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق اگر مسلمان برطانیہ کا ساتھ دیں تو برطانیہ انہیں ایک خود مختار ریاست کے طور پر آزاد کر دے گا۔ یہ معاہدہ شریف حسین ابن علی آف مکہ کے ساتھ 1916 عیسوی میں تحریری طور پر طے کیا گیا۔ اس معاہدے کی خط و کتابت مصر میں مقیم برطانوی ریزیڈنٹ آفیسر سر ہنری میک موہن کے ذریعے انجام پائی۔ لیکن کیا یہ بددیانتی نہیں ہے کہ اگلے ہی سال برطانیہ نے پہلے معاہدے کے برعکس یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا؟ یہ معاہدہ، جو بلفور کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، 2 نومبر 1917 عیسوی کو طے پایا۔ اس معاہدے میں برطانیہ کی طرف سے وزیر خارجہ آرتھر بلفور اور صہیونی تنظیم کے نمائندے لارڈ والٹر روتھ شیلڈ نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے یہودی برطانیہ کی مالی امداد کریں گے اور برطانیہ یہودیوں کو فلسطین میں صہیونی ریاست قائم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ متضاد معاہدہ برطانوی تاریخ کا ایسا داغ ہے
کہ جو کبھی بھی ان کے ماتھے سے نہیں دھل سکتا۔ یاد رہے کہ جمہوریت کا علمبردار برطانیہ جس وقت یہ فیصلہ کر رہا تھا، اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کی آبادی 92% تھی۔ جمہوری اصول کے مطابق ان سے رائے لینا تو درکنار، انہیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ اس ظلم پر خود ایک یہودی دانشور آرتھر کویسٹلز بھی چیخ اٹھا۔ اس نے اپنی کتاب پرومس اینڈ فلفلمنٹ میں لکھا ہے، کیا ستم ہے کہ ایک قوم یعنی انگریزوں نے ایک دوسری قوم یعنی یہودیوں کو ایک تیسری قوم یعنی مسلمانوں کا ملک تحفتاً دینے کا وعدہ کیا۔